اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں دجال کے ماننے والوں کا شیطان سے جڑنا اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا اس پر آواز نہ بلند کرنے نے کس قدر ہمیں نقصان پہنچایا ہے، جو اسرائیل کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور فلسطینی معصوم اس کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ دجال کو یہودی صدیوں سے مسیحا مانتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے لیے شیطان سے جڑ چکے ہیں، اور شیطان اور دجال کی خفیہ عبادت کرنے والے گروہ بھی اس میں موجود ہیں۔ ایسی ایک دریافت ماہرین نے کی ہے جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ واقعی یہ لوگ شیطان کے پجاری ہیں اور کفر کی عبادت کرنے والے اور جادو کو اپنا مذہب ماننے والے لوگ ہیں۔ دجال کا ایک ایسا مندر دریافت ہوا ہے جس میں دجال کو پوجا جاتا رہا ہے، وہ بھی خدا کے طور پر، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشہور یک چشمی نشانی کو دنیا کی کئی تہذیبوں میں اہمیت حاصل رہی ہے، اور اسی نشانی کو یہودی دجال سے منسوب کرتے ہیں۔ آپ نے امریکی ڈالر کے نوٹ پر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہ پر یہ نشان تو دیکھا ہی ہوگا، جہاں پر ایک اہرام نما بت پر ایک انسانی آنکھ بنی ہوتی ہے۔ یہ یک چشمی نشانی دراصل قدیمی میتھولوجی کے مطابق یہ آنکھ اس علم اور عقل کی نشاندہی کرتی ہے جو پوری دنیا پر محیط ہے اور پوری دنیا کے بارے میں جانتی ہے۔ اس نشان کو بہت سارے قدیمی جگہ اور مذاہب عقل اور بصیرت کی نشانی کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ صدیوں سے یہودی اسی نشان کو اپنے دجال کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور مشہور الیومناتی سوسائٹی بھی یہی نشان استعمال کرتی ہے، اور سوسائٹی کے لوگو اور ٹریڈ مارک پر بھی یہی نشان شامل ہے۔ یہ تمہید کس کی جا رہی ہے؟ جناب، احادیث مبارک میں جو دجال کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ دجال ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہوگا اور اس کی دوسری آنکھ ٹھیک ہوگی، لیکن وہ آنکھ بھی پھولی ہوئی ہوگی، اور ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا جسے صرف صاحب ایمان لوگ ہی پڑھ سکیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ جہاں انبیاء اکرام ہر لحاظ سے معصوم اور پاک فطرت ہوتے ہیں، اور کسی نبی میں بھی کسی قسم کا جسمانی عیب یا نقص نہیں ہوتا، چونکہ یہودی کا یہی پلان ہے کہ دجال کو دنیا کے سامنے بطور مسیحا پیش کریں اور دنیا کا مذہبی رہنما بتائیں اور اس کا نبی خدا کا درجہ دیں، اور اس لیے اس کے اس عیب کو چھپانے کے لیے یک چشمی نشان استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کی یک چشمی ہونے کو ثابت کیا جا سکے کہ دراصل دجال ایک آنکھ سے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ دجال دنیا کے ہر علم کو جانتا ہوگا اور عقل اور بصیرت کا منبع ہوگا۔ اسی لیے دجال کی ہر خیالی تصویر بناتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک ہی آنکھ دکھائی جاتی ہے، تاکہ جب دجال آئے تو اس کی یک چشمی کو عیب کے بجائے اس کی خوبی کے طور پر ثابت کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے آج تک دجال کی ہر خیالی تصویر پر اس کے ماتھے پر صرف ایک ہی آنکھ دکھائی گئی ہے۔ اب اس قدیم مندر کی طرف آتے ہیں جو حال ہی میں زیر زمین دریافت ہوا ہے، کہ اس زیر زمین قدیمی مجسمہ بنایا گیا ہے جس کی بت کی پیشانی پر صرف ایک ہی آنکھ موجود ہے، اور اس بت کے سامنے ایک قربان گاہ بھی ہے جہاں پر شیطانی عقیدت کے مطابق معصوم اور پاک جان کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے، یعنی بچوں کی، تاکہ شیطان کو خوش کیا جا سکے۔ یہ سب نشانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ دراصل دجال کوئی مذہبی رہنما نہیں اور نہ ہی کوئی مسیحا ہے، بلکہ گندگی، غلاظت اور نجاست میں لپٹا ہوا ایک شیطانی شخصیت ہے، جس کا ظاہر ہونا پوری نسل انسانیت کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، اور بہت ساری دیگر تہذیبوں میں بھی ایک یک چشم کو شیطان کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور شیطان کے مجسمے میں بھی اس کے ماتھے پر ایک آنکھ دکھائی جاتی ہے۔ دنیا میں شیطان کی عبادت کافی عرصے سے ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو لوگ کتنے عرصے سے پوج رہے ہیں، اور اس زیر زمین مندر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ شیطان کی عبادت کو کسی بھی دور، کسی بھی تہذیب میں اچھا نہیں بلکہ بہت برا سمجھا گیا تھا۔ اسی لیے زیر زمین مندر بنایا گیا جہاں شیطان کو آرام سے پوجا جا سکے اور اس کے ماننے والوں کو کوئی مشکل اور کسی غیظ و غضب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن عجیب بات دیکھیں کہ اب یہودیوں کی پوری دنیا پر گرفت اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار عالمی طور پر بہت سارے ممالک میں سیٹنزم یعنی شیطانی مذہب کو قانونی درجہ دے دیا گیا ہے، اور اس کے پیروکاروں کو مکمل قانونی تحفظ بھی حاصل ہے۔
اس بات کی نشانی ہے اس وقت یہودی اپنے اس ناپاک عزائم میں کس قدر آگے نکل چکے ہیں۔ یہودیوں کے یہ عزائم اور یہ طریقہ کار کہ جس کے مطابق وہ پوری دنیا میں شیطانی کاموں کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، اس طرف یہ بات کی طرف اور صرف ایک طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دجال اور آخرت کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ وہ یہی شیطانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کے پیروکار میں اضافہ کر سکے، اور اندر سے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ دجال کو ماننے والے تمام لوگ دراصل کمزور ایمان کے حامل ہیں اور شیطان سے متاثر ہوں گے، ان کی فطرت میں شیطانیت غالب آ چکی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں دجال کے ماننے والے پھیل چکے ہیں، دنیا کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، بھوک سے مرنے کے ڈراوے دیتے اور ڈرانے کی چالوں میں مگن ہیں۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ یہودی اپنے اس مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور وہ یہی کر رہے ہیں کہ تمام دنیا کو الگ الگ توڑ کر اس میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، جیسے کہ ہمارے سامنے ہے فلسطین، جہاں ہر مسلمان کی، ہر معصوم کی بلی دی جا رہی ہے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کربلا کا واقعہ دہرایا جا رہا ہے، پانی بند اور رزق کی تنگی کر کے بے بس لوگوں کا تماشا دیکھا جا رہا ہے، اور مسلمان صرف تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ قوت مسلمانی سے کام لیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کا ایک ساتھ ہونا۔ دنیا میں اس وقت جتنے مسلمان ممالک ہیں، ان کا ایک بات پہ متفقہ ہونا کہ ہم سب ظلم کے خلاف ہیں، اور اس بڑی مسلمان قوت کے سامنے کوئی بھی یہ جرأت نہیں رکھے گا کہ وہ اس طرح ظالموں کی طرح ظلم کرے۔ جیسے کہ امام علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس فتنے کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب صرف قرآن پاک میں موجود ہے، جو اس سے دور ہو جائے گا اسی طرح ہر فتنے میں ناکامی ہی ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جتنا صراط مستقیم سے دور ہیں، اتنا ہی ہر کافر اپنے ارادے میں کامیاب ہے۔ جیسے ہی ہم مضبوطی سے دوبارہ ایک ہی جگہ ایک ہی قرآن کے ماننے والے بن کر اور اس کو سمجھ کر چلنے لگیں گے، کوئی کافر ہمارے کسی بھی بہن بھائی پر ظلم کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اسلام کی قربت کو موجود رکھے اور ہم سب دوبارہ سے ایک ہو کر ظلم کے لیے آواز بلند کر سکیں، آمین۔ اللہ پاک ہمیں تمام شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر سے ایک اور اسلامی کہانی کے ساتھ۔ کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔